قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں فتح مکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے جو معاہدہ کیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کیا۔ حرم میں پناہ لینے کے باوجود بھی انہیں قتل کر ڈالا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بدعہدی اور قتل و غارت گری کا حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21 رمضان سن 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام کو لے کر فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اہل مکہ نے جو ظلم و ستم 13 سال کے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر جو کیا تھا، آج وہ سوچ رہے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر کا حال دیکھیے کہ جن دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جس میں اطہر پاک پر نماز کی حالت میں گندگی ڈالی تھی، آپ کو دیوانہ اور پاگل کہا تھا، حتیٰ کہ آپ کو آپ کا محبوب وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اور ہجرت کے بعد بھی مدنی زندگی میں آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور آپ کے قتل کی سازش سے کرتے رہے، مگر قربان ہو جائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام ظالم دشمنوں کے حق میں عام معافی کا اعلان فرمایا، عام معافی کا اعلان فرمایا، عام معافی کا اعلان فرمایا۔ آپ کے اس رحم و کرم کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ محسن انسانیت نے جو اپنی جانی دشمن کے ساتھ جس حسن سلوک، اچھے اخلاق اور رحم و کرم کا معاملہ کیا دنیا کی تاریخ اس مثال کو پیش نہیں کر سکتی ہے، ہرگز نہیں کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت۔ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت پتھروں سے بنایا ہے۔ یہ زمین سے سینکڑوں اور ہزاروں فٹ اونچے ہوتے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی انوکھی قدرت ہے کہ وہ ہزاروں فٹ اونچے پتھروں سے پانی کے صاف و شفاف چشمے جاری کر دیتا ہے، اور یہ چشمے دھیرے دھیرے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں سے نکل کر ندیوں اور نہروں کی شکل میں جاری ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے کہ سخت ترین پتھروں کے درمیان سے بھی پانی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی اور فضول باتوں سے روزے کی صفائی اور غریبوں کو کھانے کے انتظام کے لیے صدقے فطر کو واجب قرار دیا۔ کتاب ابو داود حدیث نمبر 1609۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ، عیدین اور عرفہ کے دن غسل فرماتے تھے۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 16280۔ روایت ہے حضرت فاقہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو یہ بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کرائے گی۔ کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 3670۔ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فائدہ، یہاں 2 بیٹیوں کا ذکر ہے، دوسری حدیثوں میں 1 یا 2 سے زائد بیٹیوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جتنا بھی ہو ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو بیکار کر دیتا ہے اور اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ کتاب ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 783۔ روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور اپنے مطلوب کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے محتاج ہونے کا اندیشہ نہیں، مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم پر دنیا کھول نہ دی جائے جس طرح تم سے پہلوں پر کھولی گئی تھی، بس تم اس میں اس طرح رغبت ظاہر کرنا جس طرح ان لوگوں کی نہ تھی، اور دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جس طرح ان کو پہلے والوں کو ہلاک کیا تھا۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 4015۔ روایت حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل جنت سبز رنگ کے نقش و نگار والے فرشوں اور عمدہ قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اہل جنت کے عمدہ فرش۔ قرآن پاک سورہ رحمان آیت نمبر 76۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کے تیل کو بطور سالن کے استعمال کرو اور اس کا تیل لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایک بابرکت درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب حدیث نمبر 3319۔ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاہ زیتون ہر قسم کے درد میں مفید ہے، دست آور ہے اور پیٹ کے کیڑے کو نکال دیتا ہے۔ کتاب طب نبی حصہ اول صفحہ نمبر 359۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پاک سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔